बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, आज एक मरतबा फिर हम एजाज अब्बासी साहब के केस के हवाले से आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आप जानते हैं कि AKNS कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम, कश्मीर एडिटर काउंसिल ने और RUJ ने कॉल दी थी 26 अगस्त को पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने की, लेकिन 25 अगस्त को वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात जनाब शिबली फराज साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने दरख्वास्त की कि आप कल का धरना मौखर कर दें, मुलतवी कर दें। मैं अब इस मामला को टेकअप करूंगा और इस सारे मामले को पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा। वहाँ उनसे गुफ्तगू करने के बाद हम आए, हमने कहा ये हमारे पास कोई फैसले का इख्तियार नहीं है, बातचीत हम आपसे कर सकते हैं क्योंकि वो सबको इख्तियार था। हमने तय किया हुआ था जिसके पास कोई बंदा भी आपको बातचीत के लिए बुलाता है आप बातचीत करें, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं है। और इनमें से हर बंदे का किसी न किसी सतह पे मुज़ाकरात के लिए रब्ता था। कल जब उनसे साथ रब्ता हुआ तो मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को बताया कि फैसले का इख्तियार हमारी कमेटी के पास है, हम कमेटी के पास जाते हैं। हम वहाँ से आए, जहाँ जो दोस्त थे उनको बताया, ज़ाहिर बाशी साहब नहीं थे, इनको टेलीफोन पर बताया कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब का ये दरख्वास्त थी कि आप धरना मुलतवी कर दें, आपको इंसाफ मिलेगा। तो इन सब ने एग्री किया और हमने कल पैगाम आपको दे दिया था कि हमारा मुजाहरा जो है वो मुलतवी हो गया है। तो अब आज जो मुज़ाकरात हुए हैं, आज तवील को 2-2.5 घंटे मुज़ाकरात हुए, उसके हवाले से सारे दोस्त आपको बताते हैं कि सूरत हाल क्या है। मैं पहले दरख्वास्त करूँगा कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के प्रेसिडेंट जनाब जाहिद अब्बासी साहब से, जो आज की मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब भट्ट साहब। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के चेयरमैन जनाब अफजल भट्ट साहब, RIUJ और इसके अलावा दीगर जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें और धड़े हैं, जिनमें RIUJ दस्तूर के सदर हाजी नवाज रज़ा साहब हैं, PFUJ वर्कर के परवेज़ शौकत साहब हैं, जर्नलिस्ट पैनल के फ़ारूक फैसल साहब हैं, और इसके अलावा जागो के मतियुल्ला जान साहब हैं, हमारे इंतहाई मोहतरम नासिर जैदी साहब हैं, हावर नवाज राजा साहब हैं। इसके अलावा जितने भी लोग, शकील करार साहब साबिक़ सदर नेशनल प्रेस क्लब और चेयरमैन आज़ाद ग्रुप हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी कॉल के ऊपर हमारा भरपूर साथ दिया, हर जगह पे हमारे साथ खड़े रहे हैं। और आज जो सूरत हाल डेवलप हुई है, जो कल की जिस तरह अफजल भट्ट साहब ने भी आपको बताया है कि जो सूरत हाल वहाँ पे बनी कि अचानक इनको कॉल आई और एक मीटिंग अरेंज हुई, और जो हमारे दरपर्दा लोग काम कर रहे थे उन्होंने इनको बुलाया, वहाँ पे इनको एक टेबल पे बैठाया। एजाज अब्बासी साहब वहाँ पे गए। इस हवाले से हमारे पास दोस्तों के अंदर ये गलतफहमी भी पैदा हो गई है कि कहीं हम लोगों को या किसी को बालाता या उसको बाईपास करके अफजल भट्ट साहब या किसी दोस्त ने जाके ये मामला बराह रास्त उसके साथ सेटल करवाया। तो मैं जो अभी मुज़ाकरात से हम उठ के आए हैं, वहाँ पे मैं आपको दावे से ये बात कहता हूँ कि किसी सतह पे भी ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारी जो एक मिसाली इत्तेहाद जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी के दरमियान है, ये चीज़ें हमारी बचगाना हरकतों की वजह से शायद इसको मुतासर कर सकती हैं। मैं आप सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि मुज़ाकराती अमल का पहला दौर, बाज़ाब्ता दौर जो था वो आज हुआ है। कल तो महज जो 26 अगस्त को पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुज़ाहरा था, उसको मुलतवी करवाने के लिए शिबली फराज साहब ने एक रिक्वेस्ट की, और जिसको हमारे दोस्तों ने और अफजल भट्ट साहब की क़यादत में उन्होंने इसको हमारी मशावरत से एक्सेप्ट किया और उसके बाद इस पर फ़ैसला किया। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबको ये यकीन दानी करवाता हूं कि मुज़ाकरात का अमल अभी शुरू हुआ है। हो सकता है कि हमें 26 अगस्त को जो सिलसिला हमने मुनक़ता किया था या मनसूख या वक्ती मुलतवी किया है, उसको उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ दोबारा शुरू करना पड़े। मैं आज़ाद कश्मीर की तमाम प्रेस क्लबों के जो अहदेदारान हैं, जो वहाँ की यूजेज़ हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कदम कदम पर अब तक वो हमारे साथ चले, और हमारे बाज़ लोग जो हैं वो उनको बरवक्त इत्तला इस पोस्टपोन मुज़ाहरे की नहीं हो सकी और वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उन सब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम की जानिब से एक बार फिर अफजल भट्ट साहब समेत सारी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने किसी भी मकाम के ऊपर कोई भी गलतफहमी फैलाने वालों के एजेंडे को कामयाब नहीं होने दिया, और इन्होंने मिसाली इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया है। और मैं अपने तमाम कमेटी के मेंबरान जो हैं उनमें ज़ाहिद तबस्सुम साहब, आमिर महबूब साहब,
اپنا خواجہ متین صاحب، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور نمائندگی وہاں پہ اعجاز عباسی صاحب کے کیس میں کی ہے. بہت شکریہ. ایک تھوڑی سی وضاحت، ظاہر صاحب نے مجھے کہا کہ میں پی ایف جی کا چیئرمین ہوں. میں پی ایف جی میں چیئرمین کا کیونکہ عہدہ نہیں ہوتا، میں فارمر پریزیڈنٹ ہوں اب ممبر فیڈرل ایگزیکٹو کونسل ہوں. جناب زاہد تبسم صاحب، پریزیڈنٹ اے کے این ایس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بٹ صاحب. آج وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب کی کال پر ہماری کمیٹی منسٹری میں گئی اور باضابطہ ہمارے آج 2-2.5 گھنٹے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. وہاں وزیر اطلاعات کے ساتھ سیکرٹری انفارمیشن بھی تھے اور ہماری کمیٹی کے ممبران جناب احمد محبوب صاحب، افضل بٹ صاحب، زاہد عباسی صاحب، خواجہ متین صاحب، آصف بھٹی صاحب وہاں تھے. اور ہم نے بھرپور انداز میں اپنا جو موقف تھا 5 اگست سے لے کر آج تک وہ بھرپور انداز میں ہم نے پیش کیا. جو ہمارے تحفظات تھے ہم نے تحفظات سے ان کو آگاہ کیا اور اعجاز عباسی صاحب کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے ہم نے بھرپور اپنا مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا. اور اس میں وزیر اطلاعات صاحب نے یقین دہانی کروائی کہ جو آپ کے مطالبات ہیں ان پر انشاءاللہ تعالیٰ مثبت پیش رفت ہوگی. انہوں نے 2 دن کا ہم سے ٹائم مانگا کہ 2 دن میں آپ کے جو بھی مطالبات ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ کو دوبارہ کال کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو باضابطہ طور پر اناؤنس کیا جائے گا. جو آج کی میٹنگ تھی اس سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے اور یقین ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے مطالبات تھے وہ پورے ہوں گے اور اعجاز عباسی صاحب کو انصاف ملے گا. اس سے پہلے کل کی ڈیٹ میں کوئی مذاکرات نہیں ہوئے تھے. آج باضابطہ مذاکرات ہوئے. میری آپ تمام دوستوں سے جو آزاد کشمیر بھر میں، پاکستان میں جہاں کہیں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جی، کشمیر ایڈیٹر کونسل کے نمائندگی کیونکہ راجہ کفیل صاحب ہمارے سینئر دوست ہیں، ان کی سسر کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ کمیٹی کے ممبر تھے. ان کی نامزدگی فائز صاحب کی انہوں نے کی تھی. میں خواجہ متین صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بات کریں. بہت شکریہ افضل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہمارے دوستوں نے بیان کیا، آپ نے سن لیا کہ ہمارے مذاکرات ہوئے آج وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب سے. ان کو ہم نے اپنا موقع بھرپور طریقے سے پیش کر دیا ہے. ان کی بات سمجھ میں بھی آ گئی ہے. انہوں نے ہمارے سے ٹائم لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے 2 دن دیں. تو جیسے جیسے بات آگے بڑھتے رہے گی دوستوں کو بتاتے رہیں گے. تمام دوستوں نے گزارش ہے کسی منفی پروپیگنڈے میں نہ آئیں. یہ کمیٹی ہے جس میں تمام ہمارے جو تنظیمیں ان کی نمائندگی موجود ہے اور جو دوست موجود ہیں ان کو پتہ ہے کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. اپنے مطالبات بھرپور طریقے سے پہنچا دیے گئے ہیں. اب ان کی طرف ان کی بال میں کورٹ میں بال ہے، وہ بتائیں گے ہمیں کیا ہوگا، پھر بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. ہمارے محبوب صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا جو آج کے مذاکرات میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو سب سے اہم بات ہے، آج ہماری کمیٹی نے وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب، جن کے ساتھ کیونکہ ہمارا اپنا بھی قلم قبیلے کا رشتہ تھا، ان کے ساتھ ہم نے بات کی ہے اور انہیں ہم نے ساری جو ہے صورتحال سے آگاہ کی ہے. میرے خیال میں آج کے اجلاس میں آج کی جو کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی کامیابی ہے آج کہ آج کے مذاکرات میں وہ پہلا دن تھا جب ہم نے وفاقی حکومت کو باقاعدہ طور پہ جو ہمارا موقف تھا، کیونکہ آج سے پہلے وہ صرف ایک موقف سے آگاہ تھے. کل بٹ صاحب نے اور دیگر دوستوں نے انہیں کئی باتیں بتائی تھی. آج مذاکراتی ٹیم نے وہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھی ہیں اور اپنا پورا موقف اور جو ہمارا کیس تھا ہم نے اپنا پورا رکھا ہے. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس واقعے کا کہ اعجاز بھائی صاحب کے ساتھ یہ واقعہ کیوں ہوا، اس کا پس منظر کیا تھا، اور اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے کہ ہم اس کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں اور مستقبل میں اس کی روک تھام کے لیے بھی ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ایسا ناخوشگوار واقعہ دوبارہ پیش نہ ہو. ہمیں شبلی فراز صاحب سے بہت امید ہے. دوسری یہ بات ہے کہ ہم نے شبلی فراز صاحب کے اوپر یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہمارا جو ہے ہم ہمیشہ سے صلح پسندی کے قائل ہیں اور ہمارا کوئی تصادم کی طرف نہیں جانا چاہتے. وفاقی اداروں کا عزت احترام بھی ہے. ہم کوئی وزارت اطلاعات کو نہ فتح کرنا چاہتے ہیں نہ کسی کو ڈسگریس کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہوا ہے ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، اس کی باقاعدہ انکوائری کر لی جائے، جو قصوروار ہیں اس کا وہ کر دیا جائے اور آئندہ کے لیے اس کا تدارک کر لیا جائے کہ آئندہ اس طرح کے کسی قسم کے کوئی واقعات نہ ہو. ہم انشاءاللہ جو ہیں بہت پر امید ہیں وفاقی حکومت سے. وہاں پہ سیکرٹری اطلاعات بھی موجود تھے، ان کے ساتھ تفصیلی بات ہو گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن اس ناخوشگوار واقعے کے بعد خوشگواری کی طرف پہلا قدم. میں درخواست کروں گا آج کیونکہ اس 5 اگست سے لے کر آج تک سب سے زیادہ زیر بحث رہنے والے ہمارے اپنے دوست اعجاز عباسی صاحب سے
کہ وہ ذرا کل کے حوالے سے بات. بہت شکریہ. ایک تو میں یہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ میں نے 5 رکنی کمیٹی کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے اور میرا ایک ڈیمانڈ ہے کہ مجھے جسٹس ملنا چاہیے. دوسرا، آج میں مذاکراتی کمیٹی کا حصہ نہیں، مذاکرات میں شامل نہیں تھا. کل کے حوالے سے تھوڑی میں وضاحت کر دوں کہ مجھے منسٹری سے فون آیا اور افضل بٹ صاحب نے فون کیا تھا. اس کے بعد میرے ساتھ گاڑی میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. امجد چودھری صاحب بھی تھے، شوکت محمود صاحب تھے اور ماجد افسر صاحب تھے. میں نے اسی وقت ان کو یہ بات کہہ دی تھی کہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں اور کمیٹی کے ممبران کو آپ میری طرف سے فون کر کے کہہ دیں کہ وہاں سے منسٹری سے فون آیا اور آپ اس چیز سے آگاہ رہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ ان کو بھی فون آیا ہوگا. میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے دوستوں سے کہ کل کی ملاقات کے حوالے سے کوئی اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے وہ بالکل دور ہو جانی چاہیے. کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. شبلی فراز صاحب نے وہاں میں بلایا تھا صرف میرا موقف سننے کے لیے. انہوں نے تفصیل سے میرا موقف سنا اور شاید پہلی بار انہوں نے ان تک میرا موقف پہنچا اور ہماری طرف سے ان کا موقف گیا. تو باقی جو مذاکرات ہیں وہ آج پہلی دفعہ باضابطہ ہماری کمیٹی والوں اور شبلی صاحب کے درمیان شروع ہوئے ہیں. اس کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ اگلے دنوں میں واضح ہو جائے گا. لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ باعزت باوقار نتیجہ نکلے گا اور دونوں طرف کی. اور میں ایک اور بات واضح کرتا ہوں کہ نہ تو اس مذاکرات کی کامیابی کے بعد کسی کی فتح ہوگی اور نہ شکست ہوگی. اس لیے ہم سارے لوگوں کو پازیٹیو توقع رکھنی چاہیے کہ مذاکرات کا نتیجہ مثبت ہوگا اور ہم سارے مل جل کر پھر اس کام کے لیے